السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ماں حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی فراہیم بن یوسف کی بیٹی تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشحالی بخشی تھی۔ ہزاروں اونٹ، ہزاروں بکریاں اور بہت سے غلام حضرت ایوب علیہ السلام کی ملکیت میں تھے۔ اللہ عز و جل نے حضرت ایوب علیہ السلام کو 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں عطا کی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہمیشہ اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے رہتے اور نماز پڑھتے تھے۔ اللہ عز و جل نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پیغمبری عطا کی تھی اور حضرت ایوب علیہ السلام بندگی اور خیرات کرنے میں سب سے آگے تھے۔ اسی وجہ سے شیطان کی مجال نہ تھی کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے آس پاس بھی بھٹک سکے۔ شیطان مردود کے دل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے حسد کا شعلہ بھڑک اٹھا۔ اس نے حضرت ایوب علیہ السلام سے عداوت کی ٹھان لی۔ تبھی اللہ کی طرف سے شیطان کو یہ پیغام پہنچا: اے مردود، ایوب میرا نیک اور شکر گزار بندہ ہے، اس پر تیرا حربہ کارگر نہیں ہوگا اور وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ اس پر شیطان نے کہا: خداوند، تو نے اس کو دولت اور خوشحالی دی، اولاد سے اس کی آنکھیں روشن ہیں، پھر وہ تیرا شکر کیوں نہ ادا کرے گا؟ ہم تو جب جانے کہ تو یہ نعمتیں اس سے لے لے، پھر بھی وہ تجھے یاد کرے۔ اگر یہ نعمتیں اس سے چھن گئیں تو وہ تجھے بھول جائے گا اور تیری بندگی سے دور جا پڑے گا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا: اے ابلیس، میرے مخلص بندے کے بارے میں تیرا یہ گمان غلط ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میرا شکر گزار بندہ تیرا شاکر ہو جائے۔ اس پر شیطان نے کہا: اگر تو مجھے ایوب کے مال اور اولاد پر اختیار دے دے، تب معلوم ہو کہ وہ کیسی بندگی کرتا ہے اور اس کی شکر گزاری کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: جا، ایوب کے مال اولاد پر میں نے تجھ کو اختیار دیا۔ ابلیس اس بات پر بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں اس کام پر لگایا کہ وہ ایوب علیہ السلام کے مال اور جانوروں کو تباہ کر دے۔ شیطان کے لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر آخر میں شیطان جانور کو چرانے والے کی شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا: تمہارے سارے جانور اور مویشی تباہ ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا: اس خدا کا شکر ہے جس نے یہ سب کچھ مجھ کو اپنے فضل سے دیا تھا اور اپنے عدل سے لے لیا۔ جب شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ بات سنی تو شیطان بہت مایوس ہوا اور شیطان نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ایوب کی کھیتی اور کھلیان میں آگ لگا دو۔ شیطان کے لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی ساری کھیتی کو جلا دیا اور سارے کھلیان میں آگ لگا دی۔ پھر شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے وکیل کی صورت میں آ کر بولا: تم تو نماز میں لگے ہو اور تمہاری کھیتیاں اور کھلیان جل کر خاک ہو گئے، درخت اور باغ سوکھ گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے وہی جواب دیا: خدا کا شکر ہے کہ اس نے یہ سب ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا تھا اور اپنے عدل سے واپس لے لیا۔ یہ بات سن کر شیطان بہت غمگین ہوا اور اسی طرح ایک ایک چیز کے برباد ہونے کی خبر دیتا رہا اور حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ شیطان نے آخر میں آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو خبر دی: اے ایوب، گھر گرنے سے تمہارے بچے دب گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے تب بھی توکل اور صبر کی رسی ہاتھ سے نہ جانے دی اور آپ کے مزاج میں کوئی فرق نہ آیا اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ پھر شیطان نے خدا سے کہا: الہی، ایوب جانتا ہے کہ تو اس کے صبر کے بدلے میں اسے دگنا مال اور اولاد دے گا، اسی لیے وہ بے چین نہیں ہوتا۔ اگر تو مجھے اس کے جسم پر اختیار دے تب اس کی بندگی اور شکر گزاری کا حال معلوم ہو۔ اللہ عز و جل نے فرمایا: جا، میں نے تجھ کو اس کے بدن پر سوائے زبان، دل اور کانوں کے اختیار دے دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک میں خارش پیدا ہوئی اور ایسا روگ لگا، جسم کی کھال اور گوشت پھٹنے لگا، بدن میں کیڑے پڑ گئے جس سے بدبو آنے لگی۔ گھر والوں نے بستی سے باہر ایک جھوپڑی بنا دی جس میں حضرت ایوب علیہ السلام رہنے لگے۔ آپ کے ساتھ کوئی تیمردار اور خبر لینے والا نہ رہا، کوئی آپ کے قریب نہ آتا تھا۔ ایک آپ کی بیوی رحمت تھی جو آپ کی خدمت میں لگی رہتی اور جو کچھ ان کے پاس تھا سب آپ کے علاج میں لگا دیا۔ جب کچھ بھی پاس نہ رہا تب بیوی صاحبہ مزدوری کرتی تھی اور آدھی مزدوری تندرستی کے لیے صدقہ کرتی
اور آدھی مزدوری کا کھانا خرید کر ان کے پاس لے جاتی۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی مزدوری کے لیے جاتی تھیں تو شیطان مردود راستے میں کھڑے ہو کر انہیں منع کرتا، آپ ایسی حسین جمیل خاتون کس لیے مزدوری کرتی ہیں اور اپنی جوانی ایسے شخص کی خدمت میں کیوں برباد کرتی ہیں جس پر اللہ کا قہر اترا ہے؟ یہاں ایک مصر کا سردار نہایت ہی مالدار اور اختیار والا ہے، میں آپ کا نکاح اس سے کرا دوں گا اور اس طرح آپ کا درجہ بڑھے گا اور آپ کی عزت بڑھ جائے گی۔ حضرت رحمت اس کی باتوں پر کچھ بھی دھیان نہ دیتی اور رات میں اپنے شوہر سے تمام باتیں بیان کرتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے تھے، تو ہرگز اس کی باتوں پر نہ جا، وہ ابلیس ہے اور بے بنیاد باتیں کرتا ہے، اس کی باتیں سراسر دھوکہ اور فریب ہے۔ ایک دن شیطان نے طبیب کے بھیس میں آ کر بی بی رحمت سے کہا، اس روگ کا علاج تو بس سور کا گوشت اور انگور کی شراب ہے، اس کے سوا کسی چیز سے بھی تمہارا شوہر تندرست نہ ہو سکے گا۔ بی بی صاحبہ تندرستی کے لالچ میں مزدوری کر کے دونوں چیزیں لے کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئیں اور کہا، یہ دوا ایک طبیب نے بتائی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو غصہ آیا اور فرمایا، کیا میں نے تجھ سے کہا نہیں تھا کہ وہ شیطان ہے؟ کیا تجھے خبر نہیں کہ پیغمبروں پر یہ چیزیں حرام ہیں؟ اگر میں اچھا ہو جاؤں گا تو اس کے بدلے میں تمہیں 100 لکڑیاں ماروں گا۔ بی بی صاحبہ اس کے باوجود خدمت کرتی رہیں اور خدمت میں کوئی کوتاہی نہ ہونے دی، وہ دن رات خدمت میں حاضر رہتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی اس مصیبت اور تکلیف میں صبر کرتے رہے اور ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت اور اس کی یاد سے غافل نہ ہوئے، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے اور زمین کے رہنے والے اس حال سے حیران تھے۔ ابلیس کی کوئی چال کامیاب نہ ہوئی، حضرت ایوب علیہ السلام کی بندگی، اطاعت اور عقیدے میں کوئی فرق نہ آیا۔ شیطان کا سارا حربہ اور اس کی ساری چال ناکام ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، خدایا مجھ کو بیماری لگ گئی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے آپ کی پکار سن لی، مصیبت کا زمانہ گزرا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش پوری ہوئی اور وہ اس آزمائش میں کھرے اترے اور حضرت جبرائیل امین ان کی جھوپڑی میں آئے، اللہ کی طرف سے انہیں تندرستی کی خوشخبری سنائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور فرمایا، اپنا داہنا پاؤں زمین میں مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاؤں مارتے ہی ایک گرم چشمہ پیدا ہوا، پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے اس چشمے میں غسل کیا اور تمام مرض بدن سے دور ہو گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کے کہنے سے آپ نے بایاں پیر زمین پر مارا اور ایک سرد چشمہ پھوٹ نکلا، اس میں سے آپ نے پانی پیا، جس کی برکت سے تمام اندرونی تکلیف اور خرابی دور ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہی تھے کہ بی بی صاحبہ مزدوری کر کے آئیں اور 2 تندرست آدمیوں کو دیکھ کر حیرت سے کہا، یہاں میرا ایک بیمار شوہر تھا، وہ کہاں ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اگر تو اسے دیکھے گی تو پہچان نہ پائے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ بات سن کر مسکرائے۔ بی بی صاحبہ نے انہیں پہچان کر خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سیخ سے حضرت ایوب علیہ السلام نے کھجور کی 100 ہری شاخاؤں کو ایک ساتھ لے کر بیوی کو اس سے مارا، اس طرح ان کی قسم بھی پوری ہو گئی اور بیوی کو کوئی چوٹ بھی نہ آئی۔ اللہ عز و جل نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف بھی دور کر دی اور انہیں ان کے بال بچے بھی دیے اور انہیں اپنی رحمت سے پہلے سے زیادہ عطا کیا۔ تندرستی ملنے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام روم والوں کی طرف گئے تاکہ وہ انہیں خدا کی دعوت دے اور انہیں سچے دین کی طرف بلائے۔ اسی ملک میں حضرت ایوب علیہ السلام کا انتقال بھی ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ نے یہ واقعہ سنا، حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ اس واقعے سے ہمیں سیکھ یہ ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور جب وہ نعمتیں ہم سے چھن جاتی ہیں اس کے بعد بھی ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور اللہ عز و جل کا شکر ہمیشہ ادا کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ جب ہماری نعمتیں چھنتی ہیں تو ہمیں ہائے بویلا نہیں کرنا ہے، اس پر صبر کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جب ہم صبر کریں گے اور ہمارا جب آزمائش کا دور ختم ہو جائے گا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں دگنا عطا کرے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔